اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علقمہ بن وائل سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں کربلا کے میدان میں موجود تھا کہ وہاں ایک یزیدی شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ تم میں سے حسین کون ہے؟ آپ کے غلاموں نے امام عالی مقام کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ یزیدی بدبخت مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے کہنے لگا کہ حسین تم کو کربلا کے اندر قتل کروانے کی غرض سے لایا ہے، لہذا حسین کی بات اور اس کی اطاعت مت کرنا۔ سیدنا علی مقام نے اس یزیدی کی بات سن کر فرمانے لگے، اے یزیدی ایسا نہ کہہ، بلکہ مہربان رب اور صاحب شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خوشخبری میرے اصحاب کو دے۔ امام علی مقام نے اس بدبخت یزیدی سے کہا کہ اے یزیدی بتا تو کون ہے؟ اس پر اس یزیدی نے یہ کہا کہ میں ابن جویزہ ہوں۔ جیسے ہی اس نے اپنا نام بتایا، امام علی مقام نے کہا یا اللہ اس کو آگ میں کھینچ کر ڈال دے۔ اسی وقت اس یزیدی کی سواری بے قابو ہو گئی، وہ سواری سے گرا اور اس کا ایک پیر رکاب میں پھنس گیا۔ راوی کہتا ہے خدا کی قسم رکاب میں پھنسے ہوئے پیر کے سوا اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ سامعین قدر، امام حسین کے بارے میں دوزخ کی باتیں کرنے والا یہ یزیدی اسی لمحے نیست و نابود ہو گیا اور صفحہ ہستی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ سامعین قدر، جب نواسہ رسول کو میدان کربلا میں شدید پیاس لگی تو پانی پینے کے لیے درائے فرات کے قریب ہوئے۔ حسین بن نمیر نامی ایک بدبخت ظالم نے تیر سے حملہ کیا جو آپ کے دہن مبارک میں لگا۔ امام علی مقام نے خون کو اپنے ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف پھینکا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور عرض کیا کہ اللہ تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ جو کچھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے میں اس کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اے اللہ ایک ایک کو عذاب دے اور بے یار و مددگار ہلاک کر دے، ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رکھ۔ کہا جاتا ہے کہ تیر پھینکنے والا شخص قبیلہ بنی ابہان بن درام سے تعلق رکھتا تھا۔ ابھی وہ کچھ دیر نہ ٹھہرا تھا کہ اللہ نے اس کو سخت پیاس سے دوچار کر دیا، جس کے سبب اس کو سیرابی نہ ہوتی تھی۔ اس کو پنکھے سے ہوا دی جانے لگی، ٹھنڈا پانی اور بڑے پیالوں میں دودھ دیے جانے لگا، مگر وہ کہتا تھا مجھے سیراب کرو، میرے لیے پانی لاؤ، تو اس کو بڑے بڑے برتنوں میں پانی دیا جاتا تھا۔ جب پانی پیتا تھوڑا آرام کرتا، پھر یہ کہتا کہ مجھے سیراب کرو، میرے لیے پانی لے کر آؤ، یہاں تک کہ پانی پی پی کر اس ظالم کا پیٹ اونٹ کی طرح ہو گیا تھا اور بالآخر وہ پیٹ اس شخص کا پھٹ گیا اور اسی حالت میں اس یزیدی کی موت واقع ہوئی۔ ناظرین، یہ ثابت ہوتا ہے کہ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین مجبور اور لاچار نہیں تھے۔ یزیدیوں نے میدان کربلا میں جب اہل بیت کی بے توقیری اور بے حرمتی کی، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، تو امام حسین نے یزیدیوں کے خلاف دعا کی، جس کی وجہ سے کئی یزیدیوں کو دنیا میں دوزخ کا منظر دیکھنا پڑا۔ کوئی شخص تشکنی کی وجہ سے ہلاک ہوا، کسی کا پیٹ پھٹ گیا، کسی کا سارا جسم شک ہو گیا۔ آپ اگر چاہتے تو میدان کربلا ہی میں یزیدیوں کی تباہی کروا دیتے، لیکن امام علی مقام نے منشاء خداوندی اور مرضی مصطفیٰ کو اپنا مقصود بنایا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آپ کو اس سانے کی خبر عطا فرمائی تھی۔ سامعین قدر، عبداللہ بن ابی ازدہی نے پکار کر کہا تھا کیا حسین کیا آپ کو پانی نہیں دیتے؟ پیاس کی حالت میں آپ کی شہادت ہو گئی ہے، مگر ایک قطرہ پانی کا نہیں چکو گے۔ امام علی مقام نے دعا کی کہ اللہ اس شخص کو بھی پیاسا مار دے اور کبھی اس کی مغفرت نہ فرمانا۔ اس کے بعد وہ شخص ایسا بیمار ہوا کہ تھوڑا پانی پیتا اور کے کرتا، پھر لوٹ کر پانی پیتا مگر سیراب نہ ہوتا، پھر کے کرتا، پھر پیتا مگر سیراب نہ ہوتا۔ مرنے تک اس کا یہی حال رہا، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ ظالم عبداللہ بن ابی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک قطرہ پانی نہ چکھو گے؟ اس کا انجام اس قدر عبرتناک ہوا کہ تھوڑا سا پانی پیتا کے کر لیتا، گویا پانی نے گوارا نہیں کیا کہ اس ظالم کے پیٹ میں باقی رہے۔